السلام علیکم. بہت طویل عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. سب سے پہلے عید مبارک. فراز کا شعر ہے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا. میں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جن کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس بیٹے کا نام عمران رکھا. آج میرے ساتھ عمران خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنی خوشی ہوتی ہے. جو فراز کا شعر ہے، ماؤں نے میرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا. انور بھائی دیکھیں، انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوشش انسان کرتا ہے، اور پھر جب اس کوشش کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جی عمران، اللہ تعالیٰ تو رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، مگر انسان اپنی طرف سے بھی کچھ کرتا ہے جس کا صلہ اللہ دیتا ہے. آپ نے بہت کچھ کیا. کرکٹ میں آئے، آپ نے کرکٹ بدل دیا پاکستان میں. ورلڈ کپ جیتا، 92 میں آپ چلے گئے، اور پھر 97 تک ایک ٹیم دے گئے پاکستان کو، اور وہ بڑی ٹیم تھی پاکستان کی. تو آپ نے محنت تو کی. کراچی میں تو ہر میچ دیکھنے جاتا جہاں آپ کھیلتے تھے. مجھے سری کانت کا آؤٹ کرنا بھی یاد ہے. وہ دن میرے لیے ایک یادگار دن ہے کراچی کے لیے. اور جس طرح آپ نے گیم کی، اوول میں ورلڈ کپ میں میچ دیکھ رہا تھا، آپ ڈیپ اسکوائر لیگ پہ کھڑے ہوئے تھے، پل کیا، اسکوائر لیگ سے بھاگتے ہوئے ڈیپ میں ڈاؤن کی طرف آئے، اور دونوں ہاتھ سے زمین پہ لیٹ کے آپ نے وہ جہاں آپ نے کیچ کیا وہیں میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا. تو میں نے کہا یہ ان کے ہاتھ تربوز کے برابر ہیں کیونکہ جس طرح وہ کیچ کیا. اور پھر آپ کی طرف لوگ بھاگتے آئے تو آپ نے وہ یہ کیا کہ جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو ایک کام کرنے کے بعد، کچھ حاصل کرنے کے بعد ایک دم ذرا سا یوں زیادہ نہیں خوش ہوتے آپ؟ انور بھائی دیکھیں، خوشی تو ہوتی ہے، لیکن جو سپورٹس میں انسان سیکھتا ہے نا جی، ایک بڑا زندگی کے لیے ایک بڑا اہم لیسن سیکھتا ہے کہ جو سکسیس ہوتا ہے آپ کا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک عارضی طور پہ ہوتا ہے. وہ انجوائے کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی برا وقت بھی آئے گا. اور پھر جب برا وقت آتا ہے تو آپ میں پھر یہ حوصلہ آ جاتا ہے کہ یہ برا وقت سے میں نکل جاؤں گا، تو آپ ڈیمورلائز نہیں ہو جاتے. 79 کے ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف آپ نے ایک دفعہ 102 بنائے، ایک مرتبہ 79 بنائے، ایک مرتبہ 72. انگلینڈ کے خلاف ایک مرتبہ نمبر 3 چلے گئے آپ، اور آپ نے 62 بنائے. ان میچز میں آپ نے سرفراز اور شاہد سے بالنگ کرائی، خود نہیں کی بالنگ ان میچز میں. اصل میں جی 83 میں تو جو ورلڈ کپ تھا، میں پہلی دفعہ کیپٹن بنا. میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، میں تو ایز اے بیٹسمین کھیل رہا تھا. اور بہت بیٹنگ کیا آپ نے، بہت اسکور کیا. جی میں ایز اے بیٹسمین، کیونکہ میری ٹانگ کی وجہ سے میں وہ بولنگ نہیں کر سکا. 3 سال جو اپنی پیک پہ تھے، جب سب سے تیز بولنگ کر رہا تھا، اور فاسٹ بولر کی پیک ہوتی صرف کوئی 6 سال ہے جو اب سب سے پیک پہ ہوتا ہے، تو اس میں سے 3 سال تو میرے چلے گئے. میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. کراؤڈ کو اس وقت تو فیس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پیٹ ہوتی تھی کراؤڈ کی طرف آپ کی. اب آپ کراؤڈ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بہت اچھی طرح فیس کر رہے ہیں. تو یہ کرکٹ میں جب سیاست شروع ہوئی تو آپ نے کرکٹ چھوڑ دی اور پھر سیاست میں آ گئے. اور میں آپ سے ایک بات کہوں، اس ملک میں ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے ایک بے ایمانی کی خوشبو آتی ہے جو پہلے بہت دنوں سے آ رہی ہے، مگر ایک جھونکا ہوا کا ایسا آتا ہے جو ایمانداری کا لگتا ہے، اور وہ جھونکا آپ کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ ایک آدمی تو ہے یہاں ہم جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے. اس کو برقرار رکھیں. انور بھائی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو میری والدہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کا، میں انہوں نے میرے جو ویلیوز دیے، اور جو ان کے جو والد تھے وہ مجھے ہمیشہ اپنے والد کا بتاتی تھی، میرے نانا کا، کہ وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو ماڈل کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ.
تو وہ سارا کچھ وہ کھاتے بھی شاید ان کو پسند تھا یا کھجورے، یعنی انہوں نے بالکل اپنی زندگی اور سچے اور بڑی ان کی عزت تھی جی ساروں کی. تو مجھے وہ ایک رول ماڈل تھے. وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے، گورنمنٹ کالج کے وہ کرکٹ میں بھی کیپٹن تھے اور پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے. تو ہمیں شروع سے میری والدہ نے ان کا بتایا ہے کہ ان کا کیریکٹر کیا تھا، وہ سچے آدمی تھے. اور والدہ بڑی، کیونکہ والدہ سے زیادہ انٹریکشن تھا. میرے والد کام کرتے تھے، یعنی ان سے میں بچپن میں ویسے بھی والدہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے معاشرے میں. مغربی معاشرے کو بڑا نقصان پہنچا کہ ماں کے رول کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا. لیکن میرا یہ جو آپ نے بات کی نا جی کہ پاکستان کی جو حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جی کہ جو رول ماڈلز ہیں ہمارے قائد اعظم کے بعد، آہستہ آہستہ ہمارے رول ماڈلز کی جو کیریکٹر تھا، جو ان کی سچائی تھی، جو ان گراف نیچے جا رہا وہ نیچے سے نیچے جاتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنی راک باٹم پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی جس طرح کے لوگ آج حکومت میں ہیں اور جو ان کے کیریکٹر ہیں، تو یہ نہیں کہ میں کوئی خاص کوئی ایماندار آدمی ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ مغرب میں جن کو ہم کافر کہتے ہیں یا جو اللہ میں نہیں ہم سمجھتے ہیں نہیں مانتے، ان کی آپ اخلاقیات اور کیریکٹر دیکھیں، وہ کوئی آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہمارے میں اور ان میں. آپ سوچیں کہ برازیل کے پریزیڈنٹ کو جھوٹ بولنے پہ نکالا، نکسن کو جھوٹ بولنے پہ ریزائن کرنا پڑا، ہیرلڈ میکملن برطانیہ کے پرائم منسٹر کو جھوٹ بولنے پہ جانا پڑا. یعنی ان کی اخلاقیات دیکھیں اور ہماری دیکھیں، یعنی ہمارا کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ سچ بولتے ہیں. سچائی پہ بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے اگر سچائی پہ بات ہوگی تو بہت ہی کم ہوگی. تو تھوڑا انتظار کرتے ہیں، پھر میں آپ سے بات کروں گا. جی ہم دوبارہ حاضر ہیں. سچائی پہ بات ہو رہی تھی. خان صاحب، آپ کے بیٹے باہر رہتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک ہی دکھ ہے کہ میں اولاد میری باہر ہے. مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنی یوتھ ہے پاکستان کی وہ آپ کی اولاد ہے. کہ پہلی مرتبہ کراچی میں آپ لوگوں نے حصہ لیا تھا الیکشنز میں، تحریک انصاف نے. میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، تو میرے گھر والے، میری بہن زہرا نگاہ شاعرہ ہیں جی جنگل کا قانون جن کی نازل، جی 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 تو وہ صبح 8 بجے پہنچ گئی تھیں آپ کو ووٹ دینے کے لیے. طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ان کی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ چھوٹے بچے ہیٹ پہنے ہوئے کرسی لا کے دے رہا ہے، کوئی پانی لا کے دے رہا ہے، کوئی شربت لا کے دے رہا ہے. مطلب ایک تہذیب تمیز کا گہوارہ تھا وہ. تو وہ اب جیسے میرے گھر کا مالی جو ہے وہ پاگل تھا آپ لوگوں کے پیچھے. سڈنلی مجھے لگ رہا ہے خان صاحب کچھ گیپ آ رہا ہے. تو اس کی مطلب، کیونکہ ہم تو ایمانداروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر یہ گیپ کیوں آ رہا ہے؟ اصل میں انور بھائی پرابلم یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. لوگوں نے 2013 میں ایک امید آئی کہ تبدیلی آ رہی ہے، چینج آ رہا ہے، اور لوگ تڑپ رہے ہیں چینج کے لیے کیونکہ لوگ تنگ ہیں. لوگوں میں سیاسی شعور ہے، یوتھ کے اندر سوشل میڈیا ہے جس میں ایک نئی چیز، ایک نیا ہتھیار آ گیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انقلاب آ گیا ہے. آپ ایک بٹن دباتے ہیں ٹویٹر کے اندر اور لاکھوں لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. تو اس میں ایک ایسا شعور آ گیا ہے، اور جتنا شعور بڑھتا جا رہا ہے اتنی ایک تبدیلی کے لیے ایک خواہش یوتھ میں بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے. اب ہوا یہ کہ 2013 میں لوگوں نے بڑی امیدیں لگائیں، باہر سے آئے، لوگوں نے ووٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا. ایک مایوسی کی لہر دوڑی پاکستان میں، اور اس کی اب مجھے تو وجہ پتا تھی کہ انہوں نے مل کے جو سٹیٹس کو ہے انہوں نے مل کے دھاندلی کی، اور دھاندلی کی انتہا کی. اب لوگوں کو تو نہیں پتا، پھر یہ میڈیا کے اوپر اتنا پیسہ چلاتے ہیں، یہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر پیسہ، کیونکہ ان کا ساری بزنس پالیٹکس میں آ کے پیسہ بنانا ہے. وہ پھر اس پیسے کو پورا استعمال کرتے ہیں اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی الیکشن کو
دھاندلی کی، پھر میڈیا کے ذریعے مینج کیا. تو مجھے تو پتا تھا کیا ہوا ہے. دھرنا بھی میں نے اس لیے دیا، مجھے پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ الیکٹرل پروسیس کا سسٹم ٹھیک نہ کیا، یہ پھر اگلے الیکشن میں یہی کریں گے. تو میں نے تو پوری کوشش کی. عوام میں مجھے لگا، کراچی کے لوگوں میں ایک مایوسی آئی. لیکن انور بھائی میرے خیال میں جیسی اگلا الیکشن قریب آئے گا، اب تو ہماری تیاری بہتر ہے. ہم تیار بھی نہیں تھے صحیح طرح، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا ہے. 80% لوگوں کو پہلی دفعہ ٹکٹ ملا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا الیکشن لڑنے کی سائنس کیا ہے. اب جب ہم لڑیں گے نا جی، بہترین کینڈیڈیٹس چوز کریں گے، اور انشاءاللہ میں خود ایک کینڈیڈیٹ کو، میں جب تک میں نہیں سمجھتا، جو مجھے موقع نہیں ملا پہلے اس پچھلے الیکشن میں، جب تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ فٹ ان کرتا ہے ہمارے کرائٹیریا پہ، ٹکٹ میں کسی کو نہیں دوں گا. صحیح کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ اس بار ہی ہم ان کا مقابلہ کریں گے. میرے ساتھ جہاز میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تعلق پشاور سے تھا. تو میں نے ان سے ایسے پوچھا کہ آپ پشاور میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ کہنے لگے انور صاحب ایک جگہ جا کے فرق محسوس ہوا. اب لوگ جو تھانے جاتے وہاں جا کے مایوس نہیں ہوتے، واپس آتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ فرق پشاور کی پولیس میں آیا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ پشاور میں تعلیمی ادارے جو ہیں اور جو اوور آل ایٹماسفیئر ہے پشاور کا، اس کو بھی بدلتے ہیں. انور بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایک دفعہ آپ پلیز پشاور آئیں. خود ہی اسکولوں کا دیکھیں کہ کتنا بڑا چینج آیا ہے. اب ولسن سینٹر ایک این جی او ہے، انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے پوری رپورٹ لکھی ہے پاکستان کی تعلیم پہ. انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر اس وقت تعلیم کے اندر چینج پختونخوا میں آیا. انور بھائی آپ کو خوشی ہوگی سن کے، 34,000 بچے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکولوں میں واپس گئے ہیں. یعنی گورنمنٹ اسکولوں کا سسٹم بہتر ہو گیا. اور پولیس کے علاوہ، پولیس کو ہم نے صرف ڈی پولیٹیسائز کیا. لاسٹ ایئر ہوا ہے یا یہ ایک سال میں؟ ایک سال میں 34,000 بچے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکولوں میں چلے گئے. اور ہمیں یونیورسٹیز میں تھوڑا مشکل ہے، ایک سٹیٹس کو بیٹھا ہوا تھا، چینج روک رہا تھا، عدالتوں میں چلے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. ہسپتالوں کو اور یونیورسٹیز میں اب آپ چینج دیکھیں گے. اسکولوں میں چینج آ گیا ہے. ایک بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں جو کہ مغرب کی طرح پہلی دفعہ ایک پاور نیچے تک پہنچائی ہے، لوگوں کو غلامی سے ہٹایا ہے، اپنے فیصلے لوگ خود کرتے ہیں. تو چینج تو آپ، اور پھر کبھی کسی صوبے نے اپنے آنے والی نسلوں کی پرواہ نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں. 1 ارب درخت لگا رہے ہیں صوبے کے اندر. یہ صوبے کے اندر ایک آنے والی نسلوں کے لیے کسی نے ایسی انویسٹمنٹ نہیں کی. پاکستان کی تاریخ میں ٹوٹل درخت 64 کروڑ لگائے گئے ہیں اور ہم نے 3 سال میں 1 ارب درخت لگا رہے ہیں. یہ خیر میں یہ آپ کو چیزیں ایسی بتا رہا ہوں کہ آپ اب خود جا کے دیکھیں، آپ کو چینج نظر گا. بینک آف خیبر ہے جی، آج تک اس نے کبھی ڈیویڈنڈز دیے نہیں تھے، پچھلے 2 سال میں اربوں روپے کے ڈیویڈنڈز دیے ہیں. تو چینج تو آ گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کیونکہ پختونخوا مین سٹریم سے تھوڑا باہر ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا چینج کا. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کب جا کے دیکھیں. میں آؤں گا ضرور. میں پشاور تو آتا ہوں اکثر. جو آپ کے ساتھ کٹک صاحب ہیں، تھوڑا سا ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں. اگر پشاور کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہونا چاہیے. اتنا دبلا پٹھان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ حیران ہو گے انور بھائی، یہ میرے ساتھ ایچ میں تھے. یہ فل کالج بلیزر ان کو ملا تھا، میرے سے 1-2 سال آگے تھے. فل کالج بلیزر ملتا ہے ان آل راؤنڈ ایتھلیٹ کو. یہ وہ تھے پرویز خٹک. تو تھوڑے سے ٹھیک کہتے ہیں، ذرا صحت کا اتنا دھیان نہیں رکھتے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں وقفہ لوں، آپ کے جتنے جلسے ہوتے ہیں، کور تو ہوتے ہیں میڈیا پر، میں دیکھتا ہوں ان کو. ایک کام کریں، ایک تجربہ کر کے دیکھیں کہ اپنا سٹیج جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں لگائیں. بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہو، خالی آپ سٹیج پہ کھڑے ہو، آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو، پوسٹ مین کھڑا ہو، چوکیدار کھڑے ہو، اور آپ چاروں طرف گھوم کے سب کو ایڈریس کریں تاکہ آپ کو سب دیکھیں. اتنی دور سے جو 6, 8, 10 روز لگتی ہیں کرسیوں کی، وہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں. اور جو پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، یہ ٹھیک کہتے ہیں، تو آپ کو سب دیکھ سکیں اور آپ سب سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ ٹرائی کروں گا. کر کے دیکھیں کروں گا جی، میں ٹرائی کروں گا. کیونکہ اسٹیج پہ اور آپ کے ساتھی جو ہے وفادار ہیں،
وہ سامنے رہیں اسٹیج کے ساتھ، مگر اسٹیج پہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوں جو آپ کو چاہتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ ٹرائی کریں گے جی. اچھا، اب زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کتابیں پڑھتے ہیں آپ، مجھے معلوم ہے. جی کتابیں پڑھتا ہوں، زیادہ تر ہسٹوریکل. فکشن میرے سے پڑھی نہیں جاتی، زیادہ ہسٹری اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہسٹری انسان کو سکھاتی ہے. وہ بھی پڑھتا ہوں، اسپریچول کتابیں بھی پڑھتا ہوں. اچھا، لگتا نہیں کہ آپ کا جھکاؤ اس طرف ہے؟ جس طرح آپ بات کرتے، جس طرح زندگی گزاری ہے آپ نے، تو میں سمجھا کہ آپ بس مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو یہ الغزالی وغیرہ پڑھ لیا آپ نے؟ اصل انور بھائی دیکھیں، انسان دنیا میں سے زندگی گزار لیتا ہے. کئی انسان جلدی یہ سوال پوچھتے ہیں، کئی بعد میں پوچھتے ہیں. سوال یہ 2 سوال ضرور پوچھنے ہوتے ہیں جو کہ کوئی سائنس کی کتاب میں، کوئی آپ کی سیکولر کتابوں میں نہیں اس کا جواب، کہ اس دنیا میں میں کیا کرنے آیا ہوں اور اس دنیا کے بعد میں کدھر جاؤں گا. یہ صرف اور صرف یہ 2 سوالوں کا جواب ہوتا ہے دین کے اندر. اور اس پہ پھر جب آپ زیادہ پڑھتے ہیں، مجھے شروع میں تو علامہ اقبال کا میں نے ان کو پڑھا، اس سے متاثر ہوا. پھر میرا بہت اس میں انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو گیا. اور کیونکہ میں مغرب میں بھی اتنا ٹائم گزارا اور میری بیوی مغرب سے تھی، میں یعنی پوری طرح اس سوسائٹی کے بیچ میں تھا. اور پھر کیونکہ آدھا سال ادھر گزارتا تھا، آدھا پاکستان میں، یہاں بھی انٹرنچ تھا. تو میں نے جب وہ دونوں معاشروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو میں نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ وہ آگے ہمارے سے، ان کے ادارے بہتر ہیں، ان کے سسٹم ہے، ڈیموکریٹک سسٹم، ان کا انصاف کا نظام، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انصاف کا نظام، ان کا ہمارے سے بہت سپیریئر ہے. ان کے رائٹس ہیں، پروٹیکٹڈ ہے، انسانیت ہے. ہمارا ہر چیز میں ان سے پیچھے ہے، سوائے 2 چیزوں میں. ہمارا بڑا زبردست فیملی سسٹم ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی طاقت ہے جس کی ہمیں اہمیت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے وہ معاشرہ نہیں دیکھا جس میں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے مغرب کا. اور دوسرا، یہ جو انسان کا اللہ سے تعلق ہے یہ ادھر ختم ہوتا گیا ہے. یہاں عموماً ہماری جس سوسائٹی میں پھرتا تھا اس پہ تو کم ہے. لیکن مجھے کیونکہ ٹریولنگ کا بڑا یہ ٹریکنگ کا شوق ہے، پہاڑوں پہ، جنگلوں میں، سارا پاکستان میں پھرا ہوا ہوں، تو میں یہ گاؤں کے اندر عام لوگوں کی جو زندگی دیکھتا تھا، ان کی زندگی میں ایک ایکسپٹڈ فیکٹ ہے کہ ایک اللہ ہے، آخرت ہے. تو ان کی زندگی، اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ وہ بڑی مشکلوں کا بڑے آرام سے سامنا کرتے ہیں. ان کی زندگی میں ایک سکون ہے. اور جو مغرب میں نے دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا، میں بھی جو لوگوں کو جانتا ہوں، 70% لوگ سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. جی 70%. اور میں دوسری اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ جو سب سے خوشحال ملک ہیں، برطانیہ ہیں، اسکینڈینیویا ہیں، ادھر ڈپریشن کی جو کاسٹ ہے، جو ڈپریشن کا کاسٹ ہے، وہ ہمارا اینوئل بجٹ سے زیادہ ہے. اس لیے یہ میں گاؤں میں جان جاتا تھا اوپر، ان میں یہ نہیں تھا، فیملی سسٹم تھا. تو میں نے پھر دونوں جائزہ لینا شروع کیا. تو مجھے علامہ اقبال کی اس لیے سمجھ آئی کہ علامہ اقبال وہ اسکالر تھے جنہوں نے اپنی دین کی بھی اسٹڈی تھی، اپنا کلچر کی بھی تھی، تاریخ کی بھی تھی، اسلام کی، اور پھر مغرب کے بھی انہوں نے اسکالرز کو اسٹڈی کیا، اور پھر انہوں نے اوریجنل تھنکنگ لے کے آئے جو ابھی ہے نہیں. یا ہمیں مغرب کے غلام بن جاتے ہیں یا ہم اپنی سمجھتے ہیں. مگر اقبال نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جہاں جب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. علامہ نے کہہ دیا دونوں چیزیں نہیں ہیں اس دنیا میں، نہ آشیانہ ہے نہ قفس ہے. یو ہیو ٹو اسٹرگل. اسٹرگل تجھے قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ میں نے تمہیں بنایا اسٹرگل کے لیے. اسٹرگل اصل میں انور بھائی انسان کو بناتی اسٹرگل ہے. آپ کا جسم اللہ نے بنایا کہ آپ اسٹرگل جس دن چھوڑتے ہیں جسم ڈکے کر جاتا ہے. جو ذہن ہے جتنے آپ چیلنجز اس کے اوپر دیتے رہتے ہیں اتنا ہی وہ اللہ نے جو پوٹینشیل دیا وہ نکلتا جاتا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرے میں کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں تھا، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ بھی تھے، میرے سے زیادہ عقل مند لوگ تھے،
لیکن میں نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا جو میرے میں ایک کوالٹی تھی جس کی وجہ سے میں آگے بڑھتا رہا، وہ یہ تھا کہ میں ایک جگہ پہ پہنچتا تھا، پھر اپنے آپ کو بڑا ٹارگٹ سیٹ کر دیتا تھا، پھر ادھر پہنچتا تھا، پھر اور بڑا ٹارگٹ. تو میں کبھی رکتا نہیں تھا، میں اپنے آپ کو بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتا تھا کہ پاکستان ٹیم میں آنا ہے، پھر پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بننا ہے، پھر دنیا کا بیسٹ بننا ہے، پھر کیپٹن بنا پاکستان کو بیسٹ ٹیم بنانا ہے، پھر ہاسپٹل بنانا ہے جو کہ کینسر کا وہ بھی اور بہترین ہاسپٹل بھی اور غریبوں کا بھی مفت علاج کرے، پھر یونیورسٹی بنانی ہے پاکستان میں، پھر ایک ایسی پارٹی بنانی. آپ ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں اور ٹارگٹ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے پھر میں بات کروں گا. तरंग का गाढ़ापन चाय का मजा बढ़ाए. सुर्ख का جی وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. آپ ٹارگٹ کی بات کر رہے تھے، تو یہ چینلز کا بھی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے مل جائیں کسی پروگرام سے. دنیا دیکھ لی آپ نے، آپ ہر جگہ گئے، یہ رائیولٹ بھی جانا چاہ رہے ہیں. اصل میں جی پرابلم کیا دیکھا نہیں اب تک؟ دیکھا ہے اپنے سامنے، دیکھا ہے تو پھر دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں. اپنے سامنے اس کو بلڈ اپ ہوتے دیکھا کہ کیسے اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے سڑکیں بنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کہتے ہیں سارا کچھ گیا. ہاں. تو جا اس لیے رہے ہیں انور بھائی، بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کو، ایک ڈیموکریٹک ملک کے لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے اپنی قوم کو. کوئی بھی ڈیموکریسی کے اندر لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، میں جو مرضی کروں، میں قانون توڑوں، میں جواب دینے. آپ تو خود بھی لیڈر ہیں، آپ نے خود کہہ دیا کہ احتساب میرا بھی کر لیں اور ساتھ کرے میرا. حالانکہ میرا نام پیناما میں نہیں آیا، میرا اور اکٹھا کرے. لیکن یہ نہیں کر سکتے نواز شریف کہ جی احتساب ہوگا تو میں فیصلے کروں گا کس قانون کے تحت میرا احتساب ہوگا، اور پھر جواب بھی نہیں دیتے اسمبلی کو بھی نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ پرامن احتجاج ہر دنیا کی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. آپ جب آپ کو انصاف نہیں ملتا، یہ آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں. تو وہی کر رہا ہوں. تو میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، اس میں میاں صاحب کسی سے کہہ رہے تھے گورے سے کہ میں نے تو ان سے کہا ہے پالیٹکس میں آئے، میں نے آفر کی ہے عمران کو کہ جوائن کریں پارٹی کو. تو آپ نے ہنس کے جواب دے دیا تھا کچھ. جی وہ ورلڈ کپ کے بعد تھا جب ہم جیت کے آئے تھے. اصل میں میرا جی پالیٹکس میں کبھی آنے کا، اس وقت بھی پلیٹ میں کچھ کھا رہے تھے. جی ورلڈ کپ کی بات ہے، انہوں نے ریسیپشن دی ہوئی تھی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے. اصل میں جی میں پالیٹکس میں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا، میرے اور پلان تھے. میں چاہتا تھا اسکول بناؤں، یونیورسٹی، وہ پھر بھی یونیورسٹی بنائی ہے لیکن اور بڑے پیمانے پہ. لیکن میں نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ یہاں عمران خان کے لیے تو بڑی آسان زندگی ہے، سب چیزیں ہیں، نہ بھی کوئی کام کرے تو آرام سے زندگی گزار سکتا ہے. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ معاشرے میں جب تک ہم سوشو اکنامک جسٹس کے لیے نہیں لڑیں گے، یہ معاشرہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس لیے جائے گا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے گا اور ایک غریبوں کے سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہوگا امیروں کا. اور یہ ایک ظلم کا نظام ہے. اور جو میں مقصد سمجھوں انسان کا اس زندگی میں آنے کا، وہ مقصد ہی اللہ نے ہمیں کہا کہ انصاف قائم کرو، تو انصاف کے لیے لڑو. اکیلے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اصل میں جی اکیلا آدمی بھی بہت ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اکیلے ہی سارے شروع ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے شروع ہوئے تھے، تھوڑے سے 4-5 لوگوں کے ساتھ. مگر مجروح کا شعر ہے یہی، میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایسے تو وہ کارواں آپ کا بن رہا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ جی اتنا بڑا کاروان ہے. 15 سال تو میں تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا. پچھلے 4-5 سال میں تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی ہے. لیکن یہ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی نہ سمجھا کریں کہ میں اکیلا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں بے بس ہوں. ہمیشہ انسان جب اپنے آپ کو ایگزرٹ کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو اللہ پھر طاقت دیتا ہے اس کے اندر. اور سارے یہ ہیں، مینڈیلا، ان کی آپ ساری تاریخ سن لیں، گاندھی کی، مینڈیلا کی، قائد اعظم کی. یہ قائد اعظم دل برداشتہ ہو کے انگلینڈ چلے گئے تھے جی. ایک وقت پہ، پھر واپس بھی آئے، پھر ایک سیٹ ملی.
تو اسٹرگل تو ہوتی ایسے ہے جی, ایک آدمی یا دو آدمی شروع کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہجوم جمع ہوتا ہے. جتنے آپ یوتھ میں پاپولر ہیں اتنے ہی آپ فلمی ستاروں میں پاپولر ہیں, تو ان کا یوتھ سے کوئی تعلق ہی نہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فلمیں تو دیکھتے نہیں پاکستانی. اصل میں جی اب تو خیر بالکل ہی, پہلے تو دیکھتا تھا شروع میں اکیلے جی فلمیں دیکھا کرتا تھا, لیکن اب مجھے ٹائم نہیں ملتا دیکھنے کا. لیکن کرکٹ کی وجہ سے ملاقات ہوتی تھی, ہندوستان جاتے تھے, وہ ان کی ساری فلم انڈسٹری کرکٹ کی شوقین ہوتی تھی, تو تب سے پاکستان کی, بلکہ پاکستان اگر آپ شرمیلے تھے. ہاں آپ یقین کریں جی, میرے لیے تو 11 کھلاڑیوں کو تقریر کرنا مشکل ہوتا تھا شروع میں. جب انہوں نے, مجھے کبھی بھولتا نہیں, ورلڈ کپ جب ہم جیتے تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے تقریر کروں گا. 90,000 لوگ, اسٹیڈیم بھرا ہوا, اور اس نے مائک میرے ہاتھ میں پکڑا دیا, مجھے پتا بھی نہیں میں نے کیا کہا تھا. تو بہرحال ہاں میرے لیے بڑا مشکل تھا تقریر کرنا لوگوں میں, پبلک میں آکورڈ فیل کرتا تھا. ایک خواب تو آپ کا پورا ہوا کہ آپ نے والدہ کے نام سے ایک 2 ہاسپٹل, 2 بلکہ پشاور میں, اب کراچی میں زمین اور شروع ہو گیا جی انشاءاللہ کراچی میں بھی. یونیورسٹیز وغیرہ کی طرف دھیان نہیں گیا, کالجز, یونیورسٹی؟ جی نمل یونیورسٹی ہم نے شروع کی ہے, پہلی دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی پہلی دیہات میں بنی ہے. 90% بچے مفت تعلیم لے رہے ہیں, اور بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری جو کہ 2.5 کروڑ کی کم از کم پڑے ان کو اگر وہاں جا کے لیں, اور 75% بچے اردو میڈیم اسکولوں سے ہیں اور ڈگری لے رہے ہیں ٹیکنیکل بریڈفورڈ کی. یہ چھوٹی ابھی شروع کی ہے. میرا اصل میں جی یہ پیشن میرا یہ یونیورسٹی ہے. میرا آہستہ میری سوچ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے. کیونکہ اس ملک میں جو اپنے آپ کو بعض وقت میں گلٹی فیل کرتا ہوں کہ میں 50-55 سال سے ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں کو ہنسا رہا ہوں, خوش رکھ رہا ہوں. مجھے تعلیم کے میدان میں جانا چاہیے تھا, مجھے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا. میں تقریباً 5 سال سے ہر گلگت سے لے کے گوادر تک ٹریول کرتا ہوں, اور ان بچوں کے اسکولوں میں جن کو ضرورت ہے کسی چیز کی, وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے میں ان کو دے دیتا ہوں. مگر خیبر پختونخوا میں کئی اسکول میں نے چھوٹے چھوٹے دیکھے جہاں بچے, لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے اور کسی جگہ نہیں دیکھا ہے. کلاس میں ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ رہے ہیں, اپنا نام بھی لکھ رہے ہیں. مگر دوسرے صوبوں میں آ کے بہت سے بچے ایسے ہیں خاصا کہ اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. تو بس ایک کام کریں, MQM سے تو نہیں ہوا تعلیم کی طرف دھیان دینا, تحریک انصاف دے سکتی ہے ضرور. کوشش کریں کہ انور بھائی دیکھیں, کوئی قوم آج تک آگے بڑھی نہیں اپنے لوگوں کو تعلیم دیے بغیر. میرا نواز شریف سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں میگا پروجیکٹس پہ, اور جو تعلیم ہے وہ بر صغیر میں سب سے کم تعلیم پہ پیسہ پاکستان خرچ کر رہا ہے. بجٹ ہی نہیں ہے تعلیم, اور بر صغیر دنیا کا سب سے یعنی غریب علاقہ ہے, اور اس میں سب سے کم تعلیم پہ ہم پیسہ خرچ, ہیومن ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کیا اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیے بغیر. اب میاں صاحب یہ ادھر ادھر اورنج ٹرین, میٹرو وغیرہ, ان کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہیں. آپ سوچیں کہ جاپان اور جرمنی 2nd ورلڈ وار میں بالکل تباہ ہو چکے تھے, ایک ان کی میٹرو نہیں کھڑی تھی, ایک پل نہیں تھا, ایک سڑک نہیں رہ گئی تھی, لیکن 10 سال میں کھڑے ہو گئے پھر سے, کیونکہ لوگوں میں انویسٹ ہوا تھا. انسانوں کے اوپر جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ قوم کبھی نہیں نیچے جا سکتی. آپ نے اگر یہ پل ٹوٹ جائے, بزل آ جائے پھر, تو ان کی پرائرٹیز ہی غلط ہے. ہونا ہی چاہیے جی, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے. تو اگلا مطلب اب 18 کے الیکشنز آ رہے ہیں, تو اس میں کوئی چینجز آئیں گی آپ کی جماعت میں, کیا ہوگا؟ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جی, اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ پہلے تو کینڈیڈیٹس لے کے آئیں صحیح. ایک تو 2 آپ کو ذرا صرف میں مختصراً بتا دوں. ایک لوگوں کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہے, ایک لوگوں کو حکومت کرنے کی, گورننس کی سائنس آتی ہے. بدقسمتی سے جو الیکشن لڑتا ہے اس کو وہ گورننس نہیں آتی. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. ہم نے اب فیصلہ کیا, جو ہمیں ایکسپیرینس ہوا پختونخوا میں, کہ ہم نے ہر صوبے کے اندر اور سینٹر میں ایک کور ایسے لوگوں کو لے کے آنا ہے جن کو گورننس کی سائنس آئے,
تاکہ الیکشن بھی ہم جیتے, لیکن پھر ایسے لوگ ہوں جن کو پتا چلے کہ ملک چلانا کیسے ہے, گورننس کیا ہے. وہ بدقسمتی سے بہت بڑا پرابلم ہے, جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کے اندر یہ سینس نہیں ہے گورننس کی. جن اداروں سے آپ کا جھگڑا ہے وہی ادارے الیکشنز میں ڈیل کرتے ہیں, تو جب آپ اتنا اوپنلی ان کے خلاف بولتے ہیں اور سچ بولتے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, کیونکہ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی سچ بول کے بھول جاتا ہے کیا کہا تھا. جھوٹ بول کے ساری زندگی یاد رکھنا پڑتا ہے اس کو کہ اس نے کیا کہا. تو آپ سچ بولتے ہیں, مگر کب تک آپ لڑتے رہیں گے ان اداروں سے؟ But there is a limit to everything. 20 سال ہو گئے ہیں انور بھائی, 20 سال پالیٹکس میں ہو گئے, 15 سال تو تقریباً یعنی ایک قدم آگے لیتا تھا 2 قدم پیچھے. لیکن جو تجربہ مجھے ملا یہ 20 سالوں میں, یہ کوئی کتاب کوئی مجھے سکھا نہیں سکتا تھا. یہ ایک ایسا تجربہ ہے اسٹرگل کا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے جو مجھے تجربہ ملا ہے. اب کتنی دیر کرنا پڑے گا یہ میں جانتا نہیں ہوں. میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے, نیت اللہ جانتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں بڑا قریب ہوں اپنے گول کے. یعنی جو گول میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اقتدار کی وجہ سے نہ آئے, اقتدار لے کے اس میں وہ سوشو اکنامک چینج لے کے آئیں. وہ 2 چیزوں سے جی ملک اوپر کھڑا ہوتا ہے. ایک ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, انسان تعلیم, صحت, انصاف, روزگار. اور دوسرا ادارے مضبوط کر کے آپ کی جوڈیشری مضبوط ہو. آپ پولیس کی آپ نے بات کی, پختونخوا میں ہم نے ماڈل پولیس فورس بنا دی ہے, پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں. یہ 6 دفعہ صوبوں میں پاور میں آئے, ان کی پولیس کا حال دیکھ لیں. آج پختونخوا کی پولیس کسی سے پوچھ لیں کہ ماڈل پولیس فورس ہے. پہلی دفعہ میں انور بھائی آپ کو بتاؤں, میں 10 سال سے جا رہا ہوں اسپتالوں میں. بم بلاسٹ ہوتا ہے, بیچارے زخمی ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. میں 10 سال سے جا رہا تھا, میں پہلی دفعہ مردان میں گیا ہوں. میں اسپتال میں مریضوں کے پاس گیا ہوں. ہمیشہ مریض کہتے تھے جو تکلیف میں ہوتے تھے نا بیچاروں کی, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی برا حال ہے, ہمیشہ کہتے تھے جی سیکیورٹی نہیں تھی, یہ ہوا, وہ برا ہوا, اگر یہ ہو جاتا تو ہم بچ. یہ پہلی دفعہ میں گیا, انہوں نے کہا جی پولیس جتنی ہم ان کی تعریف کریں کم ہے. اپنی 2 پولیس والوں نے قربانی دی, نہیں تو کوئی 40-50 وکیل مار گئے تھے. وہ انہوں نے اپنی قربانی دے کے بچائے. یعنی پختونخوا کی پولیس کی پہلی دفعہ میں نے تعریف سنی, مریضوں سے بھی, وکیلوں سے بھی. وکیلوں نے بھی یہی کہا, مریضوں نے بھی. تو آپ ادارے مضبوط ہم کریں گے, یہ پولیس کا, گورننس کا, لوکل گورنمنٹ کا, اسپتالوں کو آٹونومائز کریں گے. اب بینک آف خیبر ہے جی, میں پھر سے پہلی دفعہ ڈیویڈنس ملی ہے. کیوں؟ پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کر دی, پروفیشنل چلا دیا, پرائیویٹائز نہیں کیا. پی آئی اے کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنل مینجمنٹ چاہیے. یہ سیاسی مداخلت, کرپشن کی وجہ سے سارے ادارے, سٹیل مل بند پڑی ہے, وہ ہے, وابڈا میں 140 ارب کی چوری ہے, ریلوے میں 10 ارب کی چوری ہے. کیونکہ یہ ساری پولیٹیکل انٹرفیرنس اور کرپشن کی وجہ سے سارے ادارے ختم ہیں. تو ادارے ٹھیک کریں گے اور انسانوں پہ پیسہ خرچ کریں گے. یہ ہے میری گول جی کہ اگر پاور میں آئیں گے یہ 2 کام کریں گے اور یہ ملک اٹھ جائے گا. اللہ کرے آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں, کیونکہ یہی چیز ہے. اگر ایماندار آدمی کوئی بات کر رہا ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے. قائد کے بعد ایک لیڈر ہمیں ایماندار نظر آ رہا ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں. نصرت فتح علی کے علاوہ کس کو سنتے ہیں آپ؟ اصل میں جی آپ کے بیٹے اس بینڈ میں بھی ہیں, اسٹرنگز. مجھے بڑا پسند ہے اسٹرنگز. جنون وہ شروع میں تو خیر وہ اب تو ٹوٹ گیا بینڈ, لیکن مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ اب جو بلینڈ کرتے ہیں ہمارے, جو جس طرح اسٹرنگز نے کیا, مغرب سے بھی کھینچتے ہیں چیزیں, پھر اپنی بھی لے آتے ہیں, پاکستان کی بھی. بڑا ٹیلنٹ ہے جی یہاں. تو سنتا ہوں, پاکستان بھی سنتا ہوں, عاطف اسلم, یہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جی. خان صاحب کی ایک ہی دعا ہے, جو دعا اسٹرنگس کی بھی تھی, جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان. جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان, وہ دن بھی آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان.
یہی خان صاحب کی دعا ہے, یہی ہم سب کی دعا ہے. انشاءاللہ دن بدلیں گے. نوجوان خان صاحب کے ساتھ ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھوں گا تم دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے, میں تو دیکھوں گا, میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان, وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان. میں تو دیکھوں گا, میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. بیٹ کو بیس پسند ہے, یہ میرے ساتھ جا رہا ہے.